بزم کی جو پہلی کڑی ہے جن کا موجود جہنم ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور جہنم کے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا۔ محترم سامعین، آج کی اس سالانہ محفل کے اندر میری تقریر کا عنوان جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کیا ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اور آپ اپنے گھروں سے، اپنے گاؤں اور قبیلے سے، یہاں اس مسجد کے اندر اور ہر جگہ جہاں دینی مجلس لگتی ہے وہاں ہم اکٹھا ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گول، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر ہم چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جہنم گھات کی جگہ ہے۔ یعنی گھات کسے کہتے ہیں؟ جب سے جنگل کے اندر ایک شکاری ایک شکار کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہی نام یہاں یوز کیا ہے کہ جہنم گھات کی جگہ ہے، جہنم چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، گنہگاروں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور وہ وہاں صدیوں تک پڑے رہیں گے، اس جہنم کے اندر وہاں صدیوں تک پڑے رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کو، سال کے لیے اس جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا اور پھر واپس نکال دیا گیا، ہرگز نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا تو اس کے 70,000 باغیں ہوں گی، اور ایک باغ کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یعنی پتہ چلا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو سختی سے پکڑ کے رکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ وہ جہنم ہے۔ کن لوگوں کے لیے جہنم ہے؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور وہ کیا جہنم ہے؟ لایا جائے گا جہنم کو، جب وہ جہنم چلائے گی، جوش کھا رہی ہوگی۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم؟ ہم اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر ہم سوال اور جواب ایسے ہی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے جسے قرآن مجید کے اندر خاص دوست کہا ہے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت کے خاص اور ذکری دوست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس نبی کی بات کر رہا ہوں، اس رسول کی بات کر رہا ہوں، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نبی کا کیا عالم ہوگا کل قیامت کے دن، جب جہنم جوش کھا رہی ہوگی، چلائے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، گھٹنوں کے بل نیچے گر جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں میرے بیٹے اسماعیل کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں میری بیوی ہاجرہ کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس نبی کا یہ عالم ہے، اس رسول کا یہ عالم ہے۔ اور آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کے اندر اس جہنم کا ڈر رکھیے میرے بھائی۔ اور ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، لوگوں کو داخل کیا جائے گا، تو لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، اور لوگوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو وہ اس قدر روئیں گے، اس قدر ان کے آنسو نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان آنسو کے اندر اگر کشتیاں چلائی جائے تو کشتیاں بھی چلے گی، اور اگر وہ پانی کے آنسو رونا بند کر دے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ کیسے زندگی گزاریں گے اس جہنم کے اندر؟ اپنے آپ کو یہیں متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو یوں گزارتے، اس جہنم کے کیا
ایک اماموں میں سے ایک امام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک امام تھے، رات کو سو رہے تھے، کبھی کروٹ ادھر بدلتے ہیں کبھی ادھر بدلتے ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی۔ پوچھا، بچے ساتھ میں تھے، ابو جان ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سو نہیں رہے ہو۔ کیا جواب تھا اس امام کا؟ کہا میں کیسے سو سکتا ہوں؟ میرے نبی نے کہا جہنم موجود ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ ان کے نبی ہیں، کیا ہمارے نبی نہیں؟ ہم تو آرام سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، غیبت و چغلی بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر تو وہ ڈر نہیں۔ اس امام کے اندر کیا جواب تھا اس امام؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جب ڈالا جائے گا تو کھانا بھی دیا جائے گا، طہور دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس طہور کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی جو ہریالی اسے تباہ اور برباد کر دے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی تو۔ اللہ اکبر! یہ وہ جہنم ہے جو آج ہم اور آپ بھول چکے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جہنم کے تعلق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے درمیان اور جہنم کے درمیان موت کو لایا جائے گا اور چت قبر محلے کی شکل کے اندر موت کو دبا کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آنے والی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر خوشی کے مارے اگر مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے، اور اگر دکھ اور غم اور تکلیف کے ساتھ مرنا ہوتا تو جہنمی دکھ اور غم کے ساتھ مر جاتے۔ اللہ اکبر! اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا تو زقوم بھی دیا جائے گا کھانے کے اندر۔ اللہ کے رسول فرمانے ایک پتا اگر دنیا کے اندر داخل کر دیا جائے تو پوری ہریالی کو تباہ اور برباد کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اور قرآن اعلان کر رہا ہے ما اغنی عنی مالیہ، یہ تمہارا مال تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہ تمہاری سلطنت، یہ تمہاری بادشاہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑ لو اور ان کے گلے میں دوگ ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، اور انہیں جہنم کے اندر داخل کرو۔ اللہ اکبر! یہ جو جہنم ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، ہم اور آپ کیسے زندگی گزارے ہیں؟ یعنی جہنم کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔